اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا 20واں سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارا جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی کے بارے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی کا ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ لنگی باندھنے کی تھی۔ پاجامہ پہننا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف فی ہے۔ علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے موافق راجح قول پہننے کا عدم ثبوت ہے کہ البتہ یہ محقق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ وصال کے بعد ترکہ میں بھی تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تو ہے ہی، اور ظاہر ہے کہ پہننے ہی کے لیے خریدا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاجامہ پہننا بھی وارد ہے، اور صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہنتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل کتاب لنگی نہیں باندھتے، پاجامہ پہنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان کا خلاف کرو، پاجامہ بھی پہنو، لنگی بھی باندھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کبھی پاجامہ پہنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنتا ہوں، مجھے بدن کے ڈھانکنے کا حکم ہے، اس سے زیادہ پردہ اور چیزوں میں نہیں ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول لنگی باندھنے کا اور چادر اوڑھنے کا اکثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر 4 ہاتھ لمبی اور 2.5 ہاتھ چوڑی، اور ایک قول کے موافق 6 ہاتھ لمبی اور 3 ہاتھ اور 1 بالشت چوڑی بتائی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی 4 ہاتھ اور 1 بالشت لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی لکھتے ہیں۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹی لنگی دکھائی، اور یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ان 2 کپڑوں میں ہوا تھا۔ یعنی وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسے ہی کپڑوں کے استعمال کا تھا، حالانکہ اس وقت فتوحات بھی شروع ہو چکی تھیں، فی الجملہ وسعت بھی ہو گئی تھی۔ خیبر کی فتح کے بعد سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد سے تو دوسرے سلاطین اور دوسرے ملکوں سے ہدایہ اور نذرانوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنی معیشت کے لیے وہی قدیم طرز رہا، اور جو کچھ آتا اس کو دوسروں پر تقسیم فرما دیتے، جس کا کچھ نمونہ حکایت صحابہ میں لکھا جا چکا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس جیسی حدیثیں اس طرف مشیر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لذات اور تنعمات سے اعراض تھا۔ موٹا کپڑا تواضع اور انکسار کی طرف لے جاتا ہے، اور باریک عمدہ لباس بسا اوقات عجب اور تکبر اور خود بینی پیدا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، مجھ سے میرے محترم بزرگ مولانا مولوی حکیم جمیل الدین صاحب نگینوی ثم الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس فخر المحدثین مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کا عجیب و غریب قصہ نقل فرمایا کہ حضرت اقدس جب حج کو تشریف لے گئے تو مطاف کے کنارہ پر ایک نابینا بزرگ تشریف فرما تھے۔ جب حضرت طواف میں اس طرف گزرتے تو البس لباس الصالحین ہلکی آواز سے کہتے، اور جب حضرت طواف سے فراغت پر اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے خشن خشن یعنی موٹا موٹا فرمایا، جس سے تنبیہ مقصود تھی
کہ صلحہ کا لباس موٹا کپڑا ہے، یہ اکثری لباس تھا، اور بعض اوقات عمدہ کپڑا بھی پہننا ثابت ہے، جو بعض دینی مصالح کی وجہ سے نیز ترک تکلف کی وجہ سے تھا کہ جیسا مہیا ہو گیا پہن لیا، یہ نہیں کہ عمدہ کپڑے سے خصوص احتراز فرماتے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ لنگی اوپر کو اٹھاؤ کہ اس سے نجاست ظاہری اور باطنی یعنی تکبر وغیرہ سے نظافت بھی زیادہ حاصل رہتی ہے، اور کپڑا زمین پر گھسٹ کر خراب اور میلا ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ میں نے کہنے والے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ ایک معمولی سی چادر ہے، اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے، اور کیا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مصلحت تیرے نزدیک نہیں تو کم از کم میرا اتباع تو کہیں گیا ہی نہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا تو نصف ساق تک تھی، یعنی نصف پنڈلی تک تھی۔ فائدہ: لنگی، پاجامہ وغیرہ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے جتنے حصہ پر کپڑا لٹکتا ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لنگی کے بارے میں استفسار کیا تو وہ فرمانے لگے کہ تم نے بڑے واقف سے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک بھی کچھ مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے جتنے حصہ پر لنگی لٹکے گی وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص متکبرانہ کپڑے کو لٹکائے گا قیامت میں حق تعالی شانہ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ اس قسم کی وعیدیں اور احادیث میں بھی آئی ہیں، اس لیے اس طرف خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بالعکس ہمارے اس زمانے میں خاص طور سے کپڑا نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی نصف ساق تک رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی حیت میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کے یا اپنی پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کر یہ فرمایا کہ یہ حد ہے لنگی کی، اگر تجھے اس پر قناعت نہ ہو تو اس سے کچھ نیچی سہی، اگر اس پر بھی قناعت نہ ہو تو لنگی کا ٹخنوں پر کوئی حق نہیں، لہذا ٹخنوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ فائدہ: ٹخنوں سے نیچی لنگی یا پاجامہ وغیرہ کا لٹکانا حرام ہے، لیکن علماء نے ضرورت کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ٹخنے میں پھنسی یا زخم وغیرہ ہو جس سے مکھی وغیرہ بیٹھتی ہے تو ایسے شخص کو اس کی حفاظت کے لیے لنگی یا پاجامہ لٹکا لینا جائز ہے جب تک کہ زخم اچھا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔